بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عزوجل 7ویں پارے کی کچھ تفسیر سنیں گے۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اللہ عزوجل نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اس میں سے استعمال کرتے رہو، اور حلال چیزوں کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام نہ کرو اور نہ ہی حد سے بڑھو۔ حلال چیزوں کے استعمال میں بھی حد سے بڑھا جاتا ہے کہ جب حلال چیز حد سے زیادہ استعمال کر لی جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، جس طرح حد سے زیادہ کھانا کھا لینا، حد سے زیادہ پانی پی لینا، حد سے زیادہ اور کوئی ایسی چیز کھا لینا جو ہے تو حلال لیکن مضر ہو۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر قسم کے بارے میں احکام کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی لغو باتوں پر تمہاری قسم پر پکڑ نہیں فرماتا۔ یمین یعنی قسم اس کو کہا جاتا ہے جو آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل کی کسی بات میں قسم کھائی جائے، اور یہ کہا جائے مثال کے طور پر میں کل ایسا نہیں کروں گا، تو شرعی طور پر قسم اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات گزری ہوئی بات یعنی ماضی پر کوئی بات کہنے کی قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، شرعی طور پر وہ قسم نہیں ہوتی اور اس کو توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر فرمایا اللہ عز و جل تمہاری قسموں پر ایسی قسم جو لغو ہو اس پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ ہاں اگر مستقبل کی قسم ہو اور پھر کوئی توڑ دے تو اس کے کفاروں کا ذکر فرمایا جو اپنی قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب 10 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلایا جائے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو اس میں سے درمیانہ، یعنی غریب آدمی اپنے انداز میں، متوسط اپنے انداز میں، اور امیر آدمی اپنے کھانے کے انداز میں غریبوں کو کھانا کھلائے۔ او کسوتہم، اگر کھانا نہ کھلائے تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے۔ کپڑے سے مراد ایسا کپڑا ہے کہ جو اس کا ستر ڈھانپ دے، اور عام طور پر جس کو ہم شلوار قمیض یعنی پورا سوٹ کہتے ہیں اتنا کپڑا دے۔ اور تیسری چیز بیان فرمایا وتحریر رقبہ، یا پھر غلام آزاد کرنا، کیونکہ آج کل اس کا دور نہیں ہے اس لیے یہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز فرمایا اگر تم کھانا نہ کھلا سکو، مسکینوں کو کپڑا نہ دے سکو، غلام آزاد نہ کر سکو تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر جو ایسا نہ کر سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل شراب کی حرمت کو، جوئے کی حرمت کو اور دیگر چیزوں کی حرمت کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا یہ شیطانی اعمال ہیں اور ان سے بچتے رہو۔ آج کل موبائل میں گیمز وغیرہ کا بڑا رجحان ہے، بچے بڑے بھی گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جوئے ہی کی قسموں میں سے ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، اختلاف پیدا کر دے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے اور تم اس کے بہکاوے میں نہ آنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ پھر وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں تو حج پر جاتے ہوئے ان کو شکار کی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے۔ شکار 2 طرح کا ہے، ایک شکار ہوتا ہے خشکی کا شکار اور ایک ہوتا ہے پانی کا شکار۔ تو فرمایا کہ خشکی کا شکار تم پر ممنوع ہے، ہاں اگر تمہیں ضرورت پڑے اور کھانے کے لیے کچھ اور نہ ہو تو سمندر کے شکار کی ممانعت نہیں ہے، مچھلیاں وغیرہ پکڑ کر کھا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور وہاں جا کر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور جان لو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے رسولوں کی ذمہ داری کو بیان فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر پہنچا دینا ہی لازم ہے، یعنی پیغام کو پہنچا دینا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فلاں شخص آپ پر ایمان کیوں نہیں لایا، یا فلاں شخص اس طرح کا کام کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا رسول کا کام یہ نہیں کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ایمان میں داخل کرے، بلکہ اس کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور ہر رسول نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے لوگوں تک پیغام ہدایت کو پہنچانے کے اعتبار سے اپنا منصب پورا ادا کیا ہے، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول نے کوئی ہدایت کی بات امت تک نہ پہنچائی ہو۔ اس لیے فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک پیغام کو پہنچانا ہے، اور وہ اللہ کے احکام کو چھپاتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا خبیث یعنی بری اور اچھی چیز برابر نہیں ہو سکتی، کہ بری چیز اللہ کو ناپسند ہے اور اچھی چیز تقوی کے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، کہ چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو کہ اگر تم پر یہ ظاہر کر دی جائے تو پھر تمہیں گراں گزرے، برا گزرے۔ تو بعض اوقات احکام نازل ہوتے، جس طرح کہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے پوچھا تو اس پر یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی اور فرمایا کہ لوگوں زیادہ سوال نہ کرو، کیونکہ جب وہ یہ سوال کر رہے تھے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو اگر اللہ کے رسول بیان فرما دیتے کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر مشقت پیدا ہو جاتی اور ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو اس لیے فرمایا بلا وجہ کے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ بلا وجہ کے سوال تمہیں مشقت میں ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا کچھ ذکر فرمایا اللہ عز و جل نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور انہوں نے اپنے جھولے کے اندر بچپن میں لوگوں سے کلام کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا کہ آپ جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی سے پرندے کو پیدا فرما دیتے، بنا دیتے، اور پھر اس کو اڑانے کے قابل فرما دیتے، اور اسی طرح آپ کوڑی زدہ مریض کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اس کے بعد ایک دسترخوان کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ عز و جل نے آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرمایا، اور اس دسترخوان کے نازل ہونے کے موقع پر آپ نے یہ کہا تھا تکون لنا عید الاولینا و آخرینا و آیۃ منک، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر بھی بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھی یہ عید میلاد النبی کہاں لکھا ہوا ہے۔ اصل میں عید کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھی جائے، عید کی نماز ہوتی ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، فرحت، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، یعنی خوشی کا دن ہو جائے۔ تو لہذا جس دن کوئی نعمت ملے، جس دن کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہو، اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مومنین کے لیے اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، کیونکہ جمعے کے دن عام دنوں کے مقابل میں نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ثواب کی زیادتی، ثواب کا بڑھ جانا، یہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔
اس لیے جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا، اور اسی طرح جب رحمت للعالمین تشریف لائے تو اس دن کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔